بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ 2 جمادی الاولیٰ۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ مدینہ منورہ۔ طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے پڑپوتے عملاق بن ارفخشاد بن سام بن نوح یمن میں بس گئے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو عربی زبان الہام کی، پھر ان کی اولاد نے عربی بولنا شروع کر دیا۔ یہ عرب کے علاقوں میں چاروں طرف پھیلے، اس طرح پورے جزیرۃ العرب میں عربی زبان عام ہو گئی۔ اسی زمانے میں مدینے کی بنیاد پڑی۔ عملاق کی اولاد میں تبع نامی ایک بادشاہ تھا جس نے یہودی علماء سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور یثرب مدینے میں ان کی آمد کی خبر سن رکھی تھی، اس لیے شاہ طبع نے یثرب میں ایک مکان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار کر کے ایک عالم کے حوالے کر دیا اور وصیت کی کہ یہ مکان نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر انہیں دے دینا، اگر تم زندہ نہ رہو تو اپنی اولاد کو اس کی وصیت کر دینا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان پر رکی تھی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ان عالم ہی کی اولاد میں سے تھے جن کو شاہ طبع نے مکان حوالے کیا تھا۔ ساتھ ہی شاہ طبع نے ایک خط بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لکھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ایمان لانے اور زیارت کے شوق کو ظاہر کیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد یثرب کا نام بدل کر مدینۃ الرسول یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر رکھا گیا۔ نمبر 2 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، بینائی کا لوٹ آنا۔ حضرت خبیب بن ابی فدیک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی جس کی وجہ سے ان کو کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی، تو ایک دن میرے والد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانا چاہتے تھے تو مجھے ساتھ لے لیا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ میرے والد نے فرمایا کہ میں اپنے اونٹ کو تیل لگا رہا تھا، اتنے میں میرا پیر سانپ کے انڈے پر پڑ گیا، تب سے میری یہ حالت ہو گئی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر دم کیا، آنکھیں اسی وقت اچھی ہو گئی۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد 80 برس کی عمر میں بھی سوئی میں دھاگا پرو لیا کرتے تھے۔ یہ میرے نبی کا معجزہ ہے۔ یہ تو بہت ادنا چیز ہے، اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کے ہاتھوں پر کیسے عجیب و غریب معجزات کو ظاہر فرمایا ہے۔ یہ تو بہت معمولی چیزیں ہیں، انگلی کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے کر دینا اور اپنی انگلی سے پانی کا جاری کر دینا، یہ کتنے بڑے بڑے معجزے ہیں، اللہ ہم کو یقین نصیب فرمائے۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں نماز چھوڑنے کا نقصان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کی ایک نماز بھی فوت ہو گئی وہ ایسا ہے گویا اس کے گھر کے لوگ اور مال و دولت سب چھین لیا گیا ہو۔ ابن حبان۔ جب بندے کی نماز چھوٹ جاتی ہے، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کو اتنا ہی غم زدہ ہونا چاہیے جتنا ہمارے گھر بار جب لٹ جاتا ہے تو انسان ٹینشن میں آتا ہے، پریشان ہوتا ہے، گھبرا جاتا ہے، تو جتنا وہ نقصان ہے گھر کے لٹنے کا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس سے زیادہ نقصان بندے کے ایک نماز کے چھوٹنے کا اتنا بڑا نقصان ہے۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں برے لوگوں کی صحبت سے بچنے کی دعا۔ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو برے لوگوں کی صحبت سے بچانے کے لیے یہ دعا پڑھے، ربی نجنی و اہلی ممن یعملون۔ بہت سارے حضرات پوچھتے ہیں، کہتے ہیں، دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں کہ ہماری اولاد بگڑ گئی ہے، ہماری اولاد نافرمان ہے، ستاتی ہے، رلاتی ہے، تکلیف دیتی ہے۔ تو پیارے آقا نے جو عمل بتایا ہے اس کو پڑھتے رہیے۔ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو برے لوگوں کی صحبت سے بچانے کے لیے دعا پڑھے، ربی نجنی و اہلی ممن یعملون۔ ترجمہ اے میرے رب مجھے اور میرے اہل عیال کو ان کے برے کام سے نجات عطا فرما۔ سورہ شعراء۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، اللہ کے راستے میں اپنی جوانی لگانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے اپنی جوانی اللہ کے راستے میں گزار دی تو قیامت کے دن اس کے لیے ایک نور ہوگا۔ نسائی شریف۔ نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں رسول کے حکم کو نہ ماننا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کو اس سے
اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کوئی آفت ان پر آ پڑے یا کوئی دردناک عذاب ان پر آ جائے۔ سورہ نور ہماری زندگی کا اکثر حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے خلاف گزر رہا ہے۔ اللہ ڈرا رہے ہیں کہ جس بندے کا عمل یا اس کا کام، اس کا کردار اگر رسول اللہ کے حکم کے خلاف ہوگا تو ایسے بندوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں ہلاک کرنے والی چیزیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے ہر ایسے شخص کے لیے بڑی خرابی ہے جو عیب لگانے والا اور طعنہ دینے والا ہوں، جو مال جمع کرتا ہوں اور اس کو گن گن کر رکھتا ہوں اور خیال کرتا ہوں کہ اس کا یہ مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا۔ ہرگز ایسا نہیں ہوگا، وہ ایسی آگ میں ڈالا جائے گا جس میں جو کچھ پڑے گا وہ اس کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیں گی۔ سورہ حمزہ۔ آخرت کے بارے میں نمبر 8، قیامت کے دن خوش نصیب انسان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن لوگوں میں سے وہ خوش نصیب میری شفاعت کا مستحق ہوگا جس نے سچے دل سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا۔ بخاری شریف۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، آب زمزم سے علاج کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زمین پر سب سے بہترین پانی زمزم کا پانی ہے، یہ کھانے والے کے لیے کھانا ہے اور بیمار کے لیے شفا ہے۔ طبرانی شریف کی روایت ہے۔ جہاں پر دنیا کے علاج ختم ہو جاتے ہیں وہاں سے زمزم کا علاج شروع ہو جاتا ہے۔ یہ جنت کا پانی ہے، زمزم کا پانی بہت قیمتی ہے۔ ساری دنیا نے اس کی قیمت کو، اس کی فضیلت کو اور اس کے پاکیزگی کو مانا ہے اور ماننا پڑا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے اور قیامت تک انشاءاللہ یہ زمزم کا پانی چلے گا، ساری دنیا پیتی ہے اور کبھی ختم نہیں ہوگا۔ نمبر 10، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی اپنے بائیں ہاتھ سے ہرگز نہ کھائے اور نہ بائیں ہاتھ سے پیے، کیونکہ شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے پیتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت۔ اللہ رب العزت ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔